اگر کسی شخصیت کا نام قرآن مجید میں آ جائے تو ہم لوگ اس کی شان اور رتبے کا اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ ایسی ہی شخصیت کے بارے میں ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے صرف انہی کا نام قرآن مجید میں ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ ایک بہت بڑے صحابہ گزرے ہیں اور ان کا قصہ یوں ہے کہ بچپن میں کسی نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ آخرکار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ یہ جو قصہ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا، یہ ان کے بچپن کا قصہ ہے۔ اور جب بچپن میں بچہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے تو آپ اچھے سے جان سکتے ہیں کہ والدین کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان کے والد اور والدہ کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ دونوں اپنے بچے کو لے کے کافی فکر مند تھے۔ والد کا یہ حال تھا کہ وہ ہر جگہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے اور اب تو ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ اشعار پڑھتے پڑھتے روتے روتے اپنے بچے کو ڈھونڈتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے انہیں بتا دیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ فلانا جگہ پر موجود ہے۔ لہٰذا ان کے والد اور چچا دونوں مل کر اس جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت زید سے آ کر ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ میں تمہارے لیے بہت فکر مند تھا، بہت اداس تھا، اور تمہاری والدہ جو ہے وہ بھی کافی اداس ہے، کافی فکر مند ہے، اور تمام رشتہ دار بھی بہت پریشان ہیں۔ والد کہنے لگے کہ میں تمہارے خاطر بہت سفر کیا ہوں، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بہت مشقتیں اٹھایا ہوں۔ اب تم جو قسمت سے مل گئے تو لہٰذا تم اب میرے ساتھ چلو۔ اب اس وقت ایسا تھا کہ جو غلام ہے اس کو بغیر اجازت کے نہیں لے جا سکتے تھے، اسی لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سمجھانے کے بعد ان کے والد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب وہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اے قریش کے سردار، آپ بنو ہاشم کی اولاد بڑے کریم لوگ ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ میرا جو بچہ آپ کے پاس ہے آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں سکون کی زندگی گزار سکوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں یہ اختیار زید کو دیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے جانے کی اجازت ہے، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی بھیجنا نہیں چاہتا۔ اب اس تمام گفتگو کے بعد یہ بات حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ذمہ آ گئی کہ انہیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا، اس بچے نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی اور فوراً اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ گئے اور ایک بچہ ہونے کے باوجود کہنے لگے، ایک اللہ کے نبی، میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج سے میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت زید نے اپنے باپ کی گود کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کو پسند کیا۔ اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو پوری زندگی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رشتہ دار عورت سے ان کی شادی کر دی تھی۔ نہ صرف یہی بلکہ صحابہ میں صرف آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا۔ تمام زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ملتے اگلے ویڈیو میں پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔